آئیے ریڈیو سرا کے سامعین کرام، ہم آج کی عالمی خبروں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ کیمبرج فور فلسطین کے ارکان نے یونیورسٹی بلڈنگ کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا۔ میئر لندن صادق خان کا معاونتی موت کے بل کی مخالفت کا اعلان۔ لبرل ڈیموکریٹس کا اسرائیل حزب اللہ جنگ بندی معاہدہ کا خیر مقدم۔ آکسفورڈ یونیورسٹی لارڈ ہیگ آف اربن نئے چانسلر منتخب ہو گئے۔ کام نہ کرنے والے نوجوانوں سے حکومتی مراعات اور گرانٹ واپس لے لی جائے گی، لیبر حکومت کی دھمکی۔ برطانیہ کے 55% سے زیادہ ڈرائیور ممکنہ ہولناک طوفان ہٹ کی وجہ سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ DASN ریٹ کا گھروں کے لیے ہیٹ پمپ حاصل کرنا آسان بنانے کے اقدامات کا اعلان۔ اسلاموفوبیا کی قانونی تعریف ضروری، برطانوی کمیونٹیز کی اکثریت امن پسند ہے، لارڈ واجد افضل خان اور طارق وزیر کا بیان۔ سیلابی صورتحال سے معمولات مفلوج، دریاؤں میں پانی کی مسلسل بڑھتی ہوئی سطح خطرناک، فلاحی تنظیمیں سرگرم۔ ممبران پارلیمنٹ تمباکو اور ویسٹ بل کی حمایت کرے، کینسر ریسرچ UK۔ 15 ملین آن لائن خریداروں کو پچھلے ماہ کے دوران پارسل کی ترسیل میں دشواری کا سامنا، چیریٹی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو باعزت رہا کیا جائے، محمد خان۔ برطانیہ میں امریکی اڈوں پر ایک بار پھر نامعلوم ڈرونز کی پروازیں، نگرانی جاری۔ جرمنی میں برف باری سے حادثات، سینکڑوں افراد زخمی۔ ٹرمپ کو میکسیکو کی صدر کلاڈیا شین بام کی دھمکی۔ اسکاٹ لینڈ میں بے گھر ہونے والے 242 افراد ہلاک۔ آئیے ہم کچھ خبروں کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے آج کی خاص خبروں میں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کرنے والے کیمبرج یونیورسٹی کے طلباء نے یونیورسٹی کی بلڈنگ کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا۔ کیمبرج فور فلسطین کے ارکان نے یونیورسٹی کے انتظامی امور اور فنانشل آپریشنز نمٹانے والے گرینج ہاؤس پر قبضہ کیا ہے۔ قبضہ کرنے والے طلباء نے دعویٰ کیا ہے کہ یونیورسٹی نے دفاع اور اسلحہ کی صنعت میں سرمایہ کاری کا جائزہ لینے کے لیے گزشتہ معاہدوں پر عمل نہیں کیا ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی نے کہا ہے کہ پرامن حق کے احتجاج کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن عمارت پر قبضہ ناقابل قبول ہے۔ رواں برس مئی میں طلباء نے کنگز کالج اور سینٹ ہاؤس کیمبرج کے باہر احتجاجی کیمپ لگائے تھے۔ ان کا احتجاج ورکنگ کے معاہدے کے تحت ختم ہوا تھا، جس میں یہ طے ہوا تھا کہ یونیورسٹی ڈیفنس انڈسٹری کے لیے ریسرچ فنڈ اور سرمایہ کاری کا جائزہ لے گی۔ طلباء نے الزام لگایا ہے کہ یونیورسٹی طے شدہ معاہدے کے کچھ حصوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ گروپ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں جاری نسل کشی میں یونیورسٹی کی معاونت کو ختم کیا جائے اور یونیورسٹی عوامی سطح پر غزہ میں جاری قتل عام کی مذمت کرے۔ لیبر حکومت نے کام نہ کرنے والے نوجوانوں کو حکومت کی طرف سے ملنے والی مراعات اور گرانٹ واپس لینے کی دھمکی دے دی۔ ایک سینئر حکومتی وزیر نے اعتراف کیا ہے کہ 18 سے 21 سال کی عمر کے ایسے نوجوانوں کو جو کام کاج نہیں کرتے، نوکری تلاش نہیں کر پاتے یا تربیت واپس سب لینے سے انکاری ہے، انہیں ٹیکس دہندگان کی رقم سے کی جانے والی ادائیگیاں روک لی جائے گی۔ ایمپلائمنٹ منسٹر میک گون نے کہا ہے کہ جب اچھی مدد کی پیشکش کی جاتی ہے
پہ اسے قبول کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ یقیناً لوگ اس چھوٹی اقلیت کے بارے میں ہی سوچیں گے جو کام میں دلچسپی ہی رکھتے ہیں۔ ان قوانین کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کرنے کے لیے بنا گیا ہے کہ اگر آپ سوشل سیکورٹی کی صورت میں نکالتے ہو تو آپ کو اپنے حصے کا سودا کرنا ہوگا۔ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حمایت حاصل کرے۔ ٹوریز کے تحت حکومت نوجوانوں کی اصل مدد کرنے میں اپنی ذمہ داری میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ کام اور پینشن کے سیکرٹری لیز کے وسیع پیمانے پر اصلاحات کے ایک حصے کے طور پر منصوبوں کا اعلان کریں گے جو اقتصادی غیر فعالیت سے نمٹنے اور 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کام پر واپس لانے کے حکومت کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ بے روزگاری تقریباً 1.5 ملین پر کھڑی ہے۔ معاشی عدم فعالیت بھی 9 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے، جس میں 2.8 ملین لوگ طویل مدتی بیماری کی وجہ سے کام سے باہر ہے۔ وبائی امراض کے بعد سے بے روزگاری میں اضافے کا ایک بڑا محرک ہے۔ انتخابات کے دوران لیبر نے روزگار کی شرح کو اس کی موجودہ سطح تقریباً 75% سے بڑھا کر 80% کرنے کا وعدہ کیا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ تقریباً 20 لاکھ مزید لوگ کام میں شامل ہوں گے۔ لیبر پر الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے برطانیہ کی بیماری کے علاج کے لیے فوری طور پر درکار اصلاحات کو روک دیا۔ شائع ہونے والے وائٹ پیپر مکمل طور پر روزگار کی حمایت پر مرکوز ہے، جس میں جاب سینٹر کی اصلاح کے ساتھ بے روزگاری کے بعد ہاٹ اسپاٹ میں اضافی NHS تقرری شامل ہے۔ فائر کے نظام میں تبدیلی اور فلاح و بہبود کے اخراجات پر کریک ڈاؤن مزید کئی مہینوں تک نہیں ہوگا، جس کی تجاویز اگلے سال تک شائع نہیں ہو سکے گی۔ ڈپارٹمنٹ فار ورک اینڈ پینشن نے کہا ہے کہ وہ صحت اور معذوری کے باعث ملنے والے فوائد کے نظام کو اوور ہال کرنے کے لیے اقدامات کو آگے لائے گا۔ شہری ورک اینڈ پینشن سیکرٹری نے کہا کہ تازہ ترین اعلان ظاہر کرتا ہے کہ لیبر فوائد کے بل کو کم کرنے کے لیے سخت لیکن ضروری انتخاب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر مانچسٹر کے زیر اہتمام سالانہ گالا ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں منسٹر آف ہاؤسنگ کمیونٹیز لارڈ واجد خان، ممبر پارلیمان افضل خان، کونسل جنرل آف پاکستان طارق وزیر، رکن قومی اسمبلی پاکستان اعجاز الحق، ڈاکٹر عبدالحفیظ، فادر پال فیچر اور مختلف کمیونٹیز کا افراد نے شرکت کی۔ تقریب میں مختلف کمیونٹیز میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو نمایاں خدمات پر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ تقریب میں خطاب اور روزنامہ جنگ سے گفتگو کرتے ہوئے منسٹر آف ہاؤسنگ کمیونٹیز لارڈ واجد خان کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں 70% دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے خلاف واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ ہمیں اسلاموفوبیا پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک اسلاموفوبیا کی تعریف ممکن نہیں، اس وقت تک اسلاموفوبیا پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ اس طرح کے پروگرام سے مختلف کمیونٹیز کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور آپس میں ہم آہنگی بڑھتی ہے۔ انگلینڈ اور ویلز سمیت ملک کے مختلف حصوں میں تیز بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ شدید بارشوں اور تیز ہواؤں کے باعث مختلف حادثات کی شکل میں اب تک 5 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ برف باری اور بارش اور سردی سے گھروں، سڑکوں، ریل نیٹ ورک سمیت تمام معمولاتی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق گزشتہ روز بدھ کی صبح انگلینڈ میں 90 سے زائد سیلاب کی وارننگ جاری کی گئی، جن میں شمالی ہیمپٹن شائر کے دریائے نین کے آس پاس کے علاقے کے لیے زندگی کے لیے خطرے کی شدید وارننگ بھی شامل ہے۔ اسٹارم کونل اس ہفتے جنوبی انگلینڈ کو تقریباً نصف ماہ کی بارش کے ساتھ متاثر کرے گا، جبکہ متاثرہ کمیونٹیز اب بھی اسٹارم ہٹ کی تباہ کاریوں سے بحالی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسٹارم ہٹ نے سینکڑوں گھروں کو سیلاب میں ڈبو دیا۔
سڑکوں کو دریاؤں میں تبدیل کر دیا اور 80 میل فی گھنٹے سے زیادہ کی تیز ہوائیں چلی۔ دونوں شہروں میں سیلاب کی 100 سے زائد وارننگ ابھی بھی مکینوں کے سر پر تلوار کی طرح لٹک رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے شدید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ہٹ نامی طوفان کے باعث نارتھمپٹن شائر میڈریا مکتیانی کے باعث سال میں تیسری مرتبہ کاروا پاک ڈوبنے سے خطرات بڑھ گئے۔ یہ طوفان اور تیز ہواؤں کے باعث ہلاکتوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر سفری مشکلات نے بھی لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔ میٹ آفس کی طرف سے جنوبی مغربی جنوبی مشرقی انگلینڈ کے بعد حصوں کے لیے یلو وارننگ جاری کی گئی ہے اور انگلینڈ اور ویلز میں سیلاب کے شدید خطرات موجود ہیں۔ اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئی لینڈ تاحال طوفانی صورتحال میں وارننگ سے بچے ہوئے ہیں۔ سیکرٹری ماحولیات اسٹوریج نے ہاؤس آف کامنز میں اس امر کی تصدیق کی ہے کہ اگلے چند دن کے دوران سیلابی صورتحال برقرار رہنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ دریاؤں میں پانی کی مسلسل بڑھتی ہوئی سطح خطرے کی گھنٹی ہے۔ سیلابی سے لوگوں سے محفوظ مقام تک منتقل کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہے۔ ریل نیٹ ورک کی طرف سے بھی مغربی انگلینڈ اور ویلز میں سروس متاثر ہونے کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرنے والی مختلف فلاحی تنظیموں کی طرف سے متاثرین کی مدد کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ویسٹ نارتھمپٹن شائر کونسل کی طرف سے بھی درجنوں خاندانوں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، کو محفوظ مقام پر منتقل کر کے ان کی مدد کی ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ سائرن بجنے کے بعد انہیں توقع نہیں تھی کہ حالات اتنے برے ہو جائیں گے۔ رواں سال شاید یہ چوتھا موقع ہے کہ ہم کو سیلاب کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے۔ مسافروں کو دوران ڈرائیونگ احتیاطی تدابیر اختیار اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جرمنی میں برف باری اور طوفان کے باعث ملک کے جنوبی علاقوں میں نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی۔ شدید برف باری کے باعث سڑکوں پر برف جمع ہونے سے آمد و رفت معطل ہو گئی، جبکہ پھسلن سے کئی مقامات پر ٹریفک حادثات میں گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا اور کئی افراد زخمی بھی ہوئے۔ محکمہ موسمیات نے مزید چند روز برف باری کا امکان ظاہر کیا۔ حکام نے شہریوں کو بغیر ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت کی ہے۔ برطانیہ میں امریکی اڈوں پر ایک بار پھر نامعلوم ڈرونز کی پروازیں، نگرانی جاری۔ برطانیہ میں امریکی فضائیہ کے 3 اڈوں پر ایک بار پھر نامعلوم ڈرونز کی پروازیں دیکھی گئی۔ امریکی اڈوں پر گزشتہ ہفتے بھی نامعلوم ڈرونز کی پروازیں دیکھی گئی تھی۔ اس سلسلے میں امریکی فوج کا کہنا ہے کہ نامعلوم ڈرونز کو دشمن ڈرونز قرار دینا قبل از وقت ہے۔ برطانوی حکام کے ساتھ مل کر فضائی حدود کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ میزبان برطانیہ کے ساتھ امریکی فوجی اڈوں اور عملے کے تحفظ کے اقدامات جاری رکھیں گے۔ ریڈیو سیرہ کے سامعین کرام، اس وقت آپ سن رہے ہیں عالمی خبروں کی تفصیلات۔ آئیے ہم چلیں گے مشرقی وسطی سے کچھ خاص خبریں۔ آئینی بینچ نے کوئٹہ میں بچے کی اغوا پر از خود نوٹس نہیں لیا، جسٹس جمال مندوخیل۔ دوران ڈرائیونگ اخبار کا مطالعہ، دبئی میں ٹریفک کی حیران کن خلاف ورزیاں۔ امارات کے قومی دن کے موقع پر غیر ملکیوں سمیت سینکڑوں قیدیوں کی رہائی کا حکم۔ لبنان میں جنگ بندی کے بعد عالمی رہنماؤں کا رد عمل، خیر مقدمی بیانات۔ عالمی رہنماؤں نے اسرائیل اور لبنان کی عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے، جس پر عمل درآمد کا آغاز بدھ کی صبح سے ہو گیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن اور فرانسیسی صدر نے معاہدے پر عمل درآمد کے آغاز سے قبل ایک مشترکہ بیان میں کہا
کہ لبنان میں جنگ بندی سے اسرائیل کو ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے خطرے سے تحفظ حاصل ہوگا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس جنگ بندی پر مکمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ اور فرانس مل کر کام کریں گے اور عالمی برادری لبنان کی فوجی صلاحیت بڑھانے کے لیے کوشش کرے گی۔ صدر بائیڈن نے اس معاہدے کو اچھی خبر کے طور پر خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ امریکہ غزہ میں اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے ایک نئی کوشش کی بھی قیادت کرے گا۔ صدر میخون نے کہا کہ لبنان کی جنگ بندی کو غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے راستہ کھولنا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکی صدر کا جنگ بندی معاہدہ کرانے پر شکریہ ادا کیا۔ نیتن یاہو کے دفتر کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے صدر بائیڈن سے فون پر گفتگو میں ان کی تعریف کی کہ وہ اسرائیل کی جنگ بندی کے نفاذ میں آزادی سے کام کرنے کو سمجھتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے معاہدے کی منظوری سے قبل نیتن یاہو نے کہا کہ جنگ بندی کی مدت میں اضافے کا انحصار اس بات پر ہے کہ لبنان میں کیا ہوتا ہے اور جنگ بندی اسرائیل کو حماس پر دباؤ کو بڑھانے اور ایرانی خطرے پر توجہ مرکوز کرنے میں کتنی مدد دیتی ہے۔ لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی نے کہا کہ جنگ بندی خطے میں استحکام کی بحالی کی جانب ایک بنیادی قدم ہے۔ ایران نے جنگ بندی کے نفاذ سے لبنان میں اسرائیل کی جارحیت کے خاتمہ کا خیر مقدم کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل نے لبنان کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کے خاتمے کی خبروں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ لبنانی حکومت قوم اور مزاحمت کے لیے ایران کی بھرپور حمایت پر زور دیا ہے۔ چین نے بھی جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ وہ فریقین کی جانب سے معاہدے تک پہنچنے کی کوششوں کو سراہا۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ معاہدہ پورے خطے کے لیے امید کی ایک کرن ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے جنگ بندی کے معاہدے پر کہا کہ اس کا طویل عرصے سے انتظار تھا۔ یورپ یونین کے سربراہ نے جنگ بندی کو بہت ہی خوش آئند خبر قرار دیا۔ اقوام متحدہ کی لبنان کے لیے خصوصی نمائندہ نے جنگ بندی کے معاہدے کو خوش آمدید کہا اور خبردار کیا کہ اس کے بعد اب بہت زیادہ کام باقی ہے۔ تیل ابیب میں حساس فوجی اہداف کو ڈرون حملوں میں نشانہ بنایا حزب اللہ۔ امارات میں غیر ملکیوں کے لیے نئی سہولت، آن لائن ایگزٹ پرمٹ کا اجرا۔ متحدہ عرب امارات میں دبئی امیگریشن کا کہنا ہے کہ غیر ملکیوں کی سہولت کے لیے آن لائن ایگزٹ پرمٹ کا اجرا شروع کر دیا گیا ہے۔ ایگزٹ پرمٹ حاصل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ دی گئی مہلت 31 دسمبر 2024 سے قبل امارات سے نکل جائے تاکہ کسی بھی قسم کے جرمانے سے بچا جا سکے۔ امارات الیوم اخبار کے مطابق امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے تفصیلات میں بتایا گیا کہ دبئی میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن جن کے اقامے یا ورک پرمٹ ایکسپائر ہو چکے ہیں اور وہ وطن واپس جانے کے خواہش مند ہو، ان کی سہولت کے لیے آن لائن ایگزٹ پرمٹ کی سہولت جاری کی گئی ہے۔ آن لائن ایگزٹ پرمٹ حاصل کرنے کے لیے درخواست گزار یا اس کی کمپنی UAE پاس ڈیجیٹل سروس کے پورٹل پر لاگ آن کرنے کے بعد تصریح المغادرہ یعنی ایگزٹ پرمٹ کے آپشن کا انتخاب کیا جائے۔ بعد ازاں وہاں درکار معلومات فیڈ کرنے کے بعد مقررہ فیس ادا کر کے درخواست کو اپلوڈ کی جائے۔ درخواست موصول ہونے کے بعد سسٹم تمام دستاویزات کا خود کار طریقے سے جائزہ لینے کے بعد ایگزٹ پرمٹ ای میل پر ارسال کر دے گا۔ ایگزٹ پرمٹ کی مدت 14 دن ہوتی ہے۔ اس دوران پرمٹ حاصل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ مملکت سے نکل جائے۔ ایگزٹ پرمٹ اسمارٹ ایپ کے ذریعے بھی جاری کرایا جا سکتا ہے۔ امیگریشن کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ دبئی حکومت نے غیر قانونی تارکین وطن کو 31 دسمبر تک مہلت دی ہے۔ اس دوران وہ ملک سے نکل جائے یا اپنے قانونی معاملات کو درست کرا لے۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ جن افراد نے ایگزٹ پرمٹ حاصل کر لیا ہے اور وہ مقررہ 14 دن کی مہلت کے اندر دبئی سے ایگزٹ نہیں کرتے تو انہیں چاہیے کہ پرمٹ ایکسپائر ہونے کے بعد بھی یا تو اپنے قیام کے معاملات کو قانونی شکل دے لیں یا 31 دسمبر سے قبل ایگزٹ کر جائے۔
مقررہ مہلت کے ختم ہونے کے بعد دبئی میں رہنے والے غیر قانونی تارکین کو قانون شکنی کا سامنا کرنا پڑے گا، جس پر قید اور جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ واضح رہے، امارات میں حکام کی جانب سے ایسے غیر ملکی جن کے اقامے یا ورک پرمٹ ایکسپائر ہو چکے ہیں اور ان کا قیام قانونی نہ رہا ہو، انہیں خصوصی رعایت دی گئی ہے تاکہ وہ اپنے قیام کو قانونی شکل دے۔ تاہم وہ تارکین جو امارات سے نکل جانے کے خواہش مند ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ مقررہ مہلت کے اندر امارات سے ایگزٹ کر جائے۔ مہلت کے دوران ایگزٹ کرنے والوں پر کسی قسم کا جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا، نہ ہی انہیں کوئی فیس وغیرہ دینا ہوگی۔ اماراتی وزیر خارجہ اور بلنکن کا رابطہ، غزہ و لبنان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مصر میں سیاحتی کشتی کے حادثے میں لاپتہ 4 سیاحوں کی نعش برآمد، 5 کو بچا لیا گیا۔ غزہ جنگ میں ہلاکتوں کی تعداد 44,000 سے بڑھ گئی، 1 لاکھ سے زائد زخمی۔ مصری سیاحتی کشتی بحر احمر میں ڈوب گئی، 17 سیاح لاپتہ۔ ریڈیو سیرا کے سامعین کے نام، اس وقت آپ سن رہے عالمی خبریں۔ گوتم اڈانی پر الزامات سے انڈیا کے کلین انرجی منصوبے میں مسائل کیسے سامنے آئے؟ میکسیکو امریکہ کے ساتھ سرحدیں بند نہیں کرے گا، صدر شین بام کا ٹرمپ کو جواب۔ ذہنی تناؤ دور کرنے کے لیے 1000 گھروں میں چوری چھپے داخل ہونے والا جاپانی شہری گرفتار۔ انڈین کوسٹ گارڈ کی بڑی کارروائی، 5500 کلو گرام منشیات پکڑ لی۔ مشرقی وسطی میں ممکنہ جنگ بندی، تیل کی قیمتوں میں استحکام۔ دو 2023 میں یومیہ 100 مسجد کے سروے پر تنازع، اتر پردیش میں جھڑپوں کے دوران 4 آدمی ہلاک۔ مسجد کا سروے کرنے پر تنازع، انڈین ریاست اتر پردیش میں مسلمانوں کی پولیس سے جھڑپیں، 2 افراد ہلاک۔ ریڈیو سیرا کے سامعین کے نام، یہ ہے آج کی کچھ خاص عالمی خبریں۔ یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اجمیر شریف کے بارے میں جو ہے وہاں کے لوگوں نے جو ہے اور وہاں کے منتظمین نے کیا کہا، اس بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے۔